إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقال في موضع آخر وامتازوا اليوم أيها المجرمون ہر قسم کی تعریف و توصیف عظمت و بزرگی بڑائی کبریائی یکتائی اور تنہائی بادشاہی اور شہنشاہی سب رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ہم جملہ انسانوں کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حاضرین گرامی، صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں سے اشارہ کر کے اس بات کو سمجھانا چاہا ہے کہ جس طریقے سے ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کوئی تیسری انگلی نہیں پائی جاتی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت بہت نزدیک ہے، قیامت بہت قریب آ چکی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اب ایسے وقت میں ہمیں سوچنا یہ ہے، ہمیں غور یہ کرنا ہے، ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کے دن کے لیے ہم نے کون کون سی تیاریاں کی ہیں، ہمارے پاس آخرت کے دن کے لیے کون کون سے اعمال پائے جاتے ہیں، کون سے تسلی اور اطمینان بخش نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہیں کہ ہم ان نیکیوں کو دیکھ کر کے خوش ہیں کہ رب العالمین کے یہاں کل قیامت کے دن ہماری یہ نیکیاں کام آ جائیں گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خوش نصیب اور خوش قسمت وہ انسان ہے
जो इस दुनिया से जाते हुए नेकियां लेकर जाता है। खुश नसीब वो होता है जो इस दुनिया से रुखसत होते हुए आमाले सालिहा लेकर इस दुनिया से रुखसत होता है। लेकिन बदनसीब वो है, बदकिस्मत वो है, बुरा वो है जो गुनाहों का इर्तिकाब करता है, जो जराइम में डूबा रहता है। ऐसा इंसान कल क़यामत के दिन इंतहाई ज्यादा जलील होने वाला है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को बहुत ही साफ अंदाज में बयान कर दिया है कि क़यामत के दिन मुस्लिम और मुजरिम एक साथ नहीं होंगे। क़यामत के दिन मुसलमान और जुर्म करने वाले एक सफ में नहीं होंगे। क़यामत के दिन मुस्लिम और मुजरिम की सफ़ें एक साथ नहीं लगेंगी, बल्कि मुसलमानों को अलग रखा जाएगा, मुजरिमों को अलग खड़ा किया जाएगा। मुसलमानों के ऊपर रब्बुल आलमीन की बेपनाह रहमतों का नुज़ूल होगा, जबकि जुर्म करने वाला, मासियत करने वाला, रब की नाफरमानी करने वाला, गुनाहों में मुलव्वस रहने वाला क़यामत के दिन इंतहाई ज्यादा जलील ख़ार और रुस्वा होगा। रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, अफ़ा नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। ऐ दुनिया वालों, क्या तुम लोगों ने ये सोच रखा है कि हम मुसलमानों और मुजरिमों को एक सफ में खड़ा कर देंगे? क्या तुम लोगों ने ये सोच रखा है कि हम मुजरिमों को क़यामत के दिन उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। बल्कि रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन अपना दो टोक फैसला सुनाएगा। रब्बुल आलमीन बरसरे खलाइक इस बात का ऐलान करेगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों की जमात, आज तुम मुसलमानों से अलग हो जाओ। आज तुम्हारी सफ़ें मुसलमानों के साथ नहीं, बल्कि तुम्हारी सफ़ें अलग लगेंगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यकीनन जलील वो है, कमीना वो है जो रब्बुल आलमीन की बारगाह में मुजरिम होकर के उठाया जाए। इस बात को आप जहन में रख लें, इस बात को आप नोट कर लें कि जो भी इंसान इस दुनिया से जाते हुए गुनाह करते हुए जाता है, गुनाहों में मुलव्वस रहता है, गुनाहों का इर्तिकाब करता है, रब्बुल आलमीन की मासियत और नाफरमानी का ख्याल नहीं करता, ऐसे अमाल को अंजाम देता है जिससे रब्बुल आलमीन नाराज हो जाता है, ऐसा इंसान जो बगैर तौबा और लोगों के हक को अदा किए इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, कल क़यामत के दिन ऐसा इंसान इंतहाई ज्यादा जलील होने वाला है। बल्कि उसकी दुनिया भी खराब होती है, दुनिया में भी ऐसा इंसान जलील व ख़ार होता है, और कल क़यामत के दिन ऐसे इंसान की कैफियत बहुत ही बदतर होने वाली है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम गुनाहों से अपने दामन को बचाएं, गुनाहों से अपने आप को बचाएं, रब की मासियत और नाफरमानी करने से हम दूर रहें, जराइम का इर्तिकाब हम ना करें, क्योंकि कल क़यामत के दिन मुजरिमीन का हश्र बहुत बुरा होने वाला है। आखिर जुर्म कहते किसको है? जुर्म किसे कहा जाता है? जुर्म का क्या माना और मतलब होता है? अरबी जुबान के अंदर मुजरिम कहते हैं, मुजरिम का बुनियादी माना होता है किसी चीज को काटना, किसी चीज को कट करना, या किसी चीज से किसी चीज को हटाकर उस चीज को नंगा और बरहना कर देना। मिसाल के तौर पर घर में पेंट लगा होता है, सीमेंट लगी होती है, दीवार नजर नहीं आती, सिर्फ पेंट नजर आता है। अब अगर कोई शख्स उस पेंट को हटा दे, सीमेंट को हटा दे, दीवार और उसकी ईंट नजर आने लगे, तो ऐसे अमल को अरबी जुबान में जुर्म कहा जाता है। या इसी तरीके से मान लीजिए दरख्तों पे फल लगे हुए हैं, झाड़ में फल लगा हुआ है, किसी ने उन फलों को तोड़ लिया, तो गोया उस इंसान ने उस झाड़ को फलों से बरहना और नंगा कर दिया। एक मुजरिम भी दुनिया के अंदर यही करता है। एक मुजरिम भी एक दूसरे के हुकूक को छीन लेता है, वो किसी के हक को छीन करके किसी गैर को दे देता है। लोग, जुर्म करने वाले लोग, आवाम की मेहनतों का निचोड़
लूट करके अपने घरों को ले जाते हैं, अपने घरों को आबाद करते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। मुजरिमों की वजह से मुआशरा जहन्नम का निशान बन जाता है। इन्हीं मुजरिमों की वजह से लोगों का चैन करार, लोगों का सुकून गारत हो जाता है। इसीलिए ऐसे लोग कल क़यामत के दिन जिल्लत आमेज कैफियत में उठाए जाएंगे। रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुर्क़ा। जिस दिन सूर फूंका जाएगा, जब कयामत कायम होगी, तो हम मुजरिमों को इकट्ठा करेंगे, हम मुजरिमों का हश्र करेंगे, हम मुजरिमों को अपने पास लाएंगे। उनकी हालत क्या होगी, उनकी कैफियत क्या होगी? रब्बुल आलमीन उनकी कैफियत को बयान करते हुए कहता है, वनहशुरुहुम यौमल क़यामति ज़ुर्क़ा। हम उनको कयामत के दिन इस हाल में लाएंगे कि उनकी आंखें नीली और पीली होंगी। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, नीली और पीली आंखों वाला शख्स इंतहाई बदसूरत नजर आता है। ऐसे लोग बहुत बुरे नजर आते हैं जिनकी आंखों में नील पड़ी हुई हो। नीली पीली आंखों वाला शख्स इंतहाई ज्यादा बदसूरत, इंतहाई ज्यादा बदशक्ल और इंतहाई ज्यादा मनहूस नजर आता है। तो जरा आप गौर करो, कल कयामत के दिन जिसका हश्र इस हाल में हो कि वो रब्बुल आलमीन के सामने नीली पीली आंखें करके रब्बुल आलमीन के सामने उसे हाजिर किया जाए और वो रब्बुल आलमीन की निगाह में मुजरिम ठहर जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मालूम यह हुआ कि गुनाह करने वाला, रब की मासियत करने वाला, अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारने वाला, कुरान पर अमल ना करने वाला, हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी को ना ढालने वाला, कयामत के दिन उसकी आंखें रब्बुल आलमीन नीली और पीली कर देगा। लेकिन ये तो आम मुजरिम है जिनकी आंखें नीली और पीली होंगी। कल कयामत के दिन कुछ ऐसे मुजरिम आएंगे जिनकी मखसूस कैफियत होगी। कल कयामत के दिन एक मुजरिम आएगा, रब्बुल आलमीन के दरबार में एक मुजरिम हाजिर होगा, जिसकी कैफियत क्या होगी? जिसकी कैफियत यह होगी कि वो अंधा होगा, बहरा भी होगा, गूंगा भी होगा और रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत और ताकत से उसको चेहरे के बल चलाता हुआ लाएगा। ये कौन मुजरिम होगा? ये वो मुजरिम होगा जो रब की हिदायत, जो रब की नाजिल करदा हिदायत को नहीं मानता है, जो कुरान के नाजिल होने के बावजूद भी कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारता है, जो कुरान और हदीस को अपने लिए अमल का जरिया नहीं समझता है। ऐसा इंसान कल कयामत के दिन रब की बारगाह में इतना बड़ा मुजरिम होगा, रब की बारगाह में इतना जलील होगा कि रब्बुल आलमीन उसे अंधा भी कर देगा, रब्बुल आलमीन उसे बहरा भी करेगा, रब्बुल आलमीन उसे गूंगा भी करेगा और फिर गूंगा बहरा अंधा करने के बाद रब्बुल आलमीन उसे पैरों के बल नहीं बल्कि चेहरों के बल चलाते हुए अपने दरबार में हाजिर करेगा। कुरान में रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद वमन युज़लिल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनिही वनहशुरुहुम यौमल क़यामति उमियन व बुकमन व सुम्मन व मअवाहुम जहन्नम कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा। रब्बुल आलमीन कहता है कि रब ने जिसको हिदायत दे दिया वही हकीकी हिदायत याफ्ता है, और जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुमराह कर दिया उनका अल्लाह के सिवा कोई यारो मददगार नहीं है। और कयामत के दिन रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को, ऐसे गुमराह अफराद को रब्बुल आलमीन कयामत के दिन गूंगा बहरा और अंधा करके रब्बुल आलमीन अपने दरबार में हाजिर करेगा। व मअवाहुम जहन्नम, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा, और जब जहन्नम की आग कुछ ठंडी पड़ने लगेगी, जहन्नम की आग कुछ सर्द पड़ने लगेगी, रब्बुल आलमीन कहता है ज़िदनाहुम सईरा, हम जहन्नम की आग को और भड़का दें ताकि और ज्यादा जहन्नम का मजा चखते रहे। मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मालूम यह हुआ कि जो कुरान को नहीं मानता, जो हदीस को नहीं मानता, जो कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारता, कुरान के नाजिल होने के बाद भी अपनी गुमराहियों में भटकता रहता है, ना हक बोलता है, ना हक को पहचानने की कोशिश करता है, ऐसा शख्स रब्बुल आलमीन की निगाह में मुजरिम है और कल कयामत के दिन उसकी सजा जहन्नम होगी। एक दूसरा मुजरिम रब्बुल आलमीन के सामने आएगा, एक दूसरा मुजरिम रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर होगा। उसकी कैफियत क्या होगी? उसकी कैफियत होगी
کہ اس کی آنکھوں کا نور بجھ چکا ہوگا, وہ اندھا ہوگا, اس کی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آئے گا. قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اندھا کر کے اٹھائے گا جبکہ وہ دنیا میں بینا ہوگا, دنیا میں دیکھنے والا ہوگا, دنیا میں اللہ رب العالمین اس کو بصارت جیسی نعمت سے نوازا ہوگا, لیکن کل قیامت کے دن وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا, اس کا حشر اندھوں کے ساتھ ہوگا. جانتے ہو وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا, وہ نمازوں سے دور رہے گا, وہ نہ تو قرآن کی تلاوت کرے گا, نہ قرآن کو یاد کرے گا, نہ قرآن کا ناظرہ پڑھے گا, وہ نمازوں سے دور رکھے, اپنے آپ کو دور رکھے گا. اللہ رب العالمین اس مجرم سے اتنا ناراض ہوگا کہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کا حشر اندھا کر کے کرے گا. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے, جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے, میں ایسے انسان کی زندگی کو بدحال بنا دوں گا. یہ رب العالمین کا وعدہ ہے, رب العالمین یہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, تو میں اس کی زندگی کو بدحال بنا دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور ایسے انسان کو کل قیامت کے دن میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا. جب وہ انسان رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوگا, رب کے سامنے جب وہ حاضر ہوگا تو وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی, اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا, اے میرے پروردگار تو نے میرا حشر اندھا کر کے کیوں کیا ہے. وقد کنت بصیرا, جبکہ دنیا میں دیکھنے والا تھا, دنیا میں میرے پاس بصارت موجود تھی, تو نے مجھ کو بصارت جیسی نعمت سے نوازا تھا, اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے. رب العالمین کہے گا اگر تجھے اپنے کسی عمل کا جواب چاہیے, اگر تجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ تجھے اندھا کیوں کیا گیا ہے, تو سن لے کذالک اتتک آیاتنا, میری آیتیں تیرے پاس پہنچی, میرا نبی تیرے پاس پہنچا, میرا قرآن تیرے پاس پہنچا, میری نشانیاں, میری الوہیت اور ربوبیت کی نشانیاں تیرے پاس پہنچی. نسیتہا, تو نے بھلا دیا, تو نے میرے قرآن کو بھلا دیا, تو نے میرے پیغمبر کو بھلا دیا, تو نے میری نشانیوں کو بھلا دیا. فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, آج میں نے تجھ کو بھی بھلا دیا, اسی لیے آج میں نے تجھ کو اندھا کر کے اٹھایا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو بھی قرآن کو حفظ نہیں کرتے, قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, قرآن کو ناظرہ نہیں پڑھتے, نمازوں سے دور رہتے ہیں, نمازوں میں سستی کرتے ہیں, رب العالمین کی نگاہ میں ایسے لوگ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان کو اندھا کر دے گا اور ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ایک اور مجرم رب العالمین کے دربار میں آئے گا جو مخبوط الحواس ہوگا, جس کی مت ماری گئی ہوگی, جس کا ذہنی توازن بہتر نہیں ہوگا, جو حواس باختہ ہوگا, اس کی عقل کام نہیں کرے گی. جانتے ہو کون سا مجرم ہے؟ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ وہ مجرم ہوگا جو دنیا میں سود کھاتا ہوگا. سود خوری ایک لعنت کا سبب ہے, ایسا عمل ہے جس پر اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. رب العالمین کی نگاہ میں سود خور بہت بڑا مجرم ہے. کل قیامت کے دن جب یہ رب کے دربار میں آئے گا تو یہ مخبوط الحواس ہوگا, اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہوگی, وہ بدحواسی کے عالم میں رب کے سامنے حاضر ہوگا, ذہنی توازن اس کا بگڑ چکا ہوگا. جیسے دنیا میں ایک چرسی, ایک بھنگی اور ایک شرابی آدمی مستی کے ساتھ چلتا ہے, لوگوں کو ٹھوکریں مارتا ہے, اپنے خود کلامی کرتے ہوئے چلتا ہے, ایک سود خور کل قیامت کے دن ایسے ہی بدحواس رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا اور اس کا جرم یہی ہوگا کہ اس نے دنیا میں سودی کاروبار کیا ہوگا, سود کھایا ہوگا, لوگوں کو سود کھلایا ہوگا, سودی تجارتیں کی ہوں گی, سودی ملازمت کی ہوگی. رب العالمین اس کے عمل سے اتنا ناراض ہوگا, اتنا رب العالمین ناخوش ہوگا کہ کل قیامت کے دن رب العالمین اسے مخبوط الحواس اپنے سامنے حاضر کرے گا اور اس کے بعد اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا.
میرے بھائیوں ذرا آپ غور کرو، سود خور کل قیامت کے دن بدحواس کیوں ہوگا؟ اس کی عقل خراب کیوں ہوگی؟ اس کا ذہنی توازن کیوں بگڑ جائے گا؟ وہ مستی میں کیوں چلے گا؟ جانتے ہو، آپ اگر معاشرے میں اپنے نگاہ ڈالو تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ سودی لین دین کرنے والا، جس کو سود پر کچھ پیسے دیتا ہے، جب مدت گزر جاتی ہے، وہ اپنے پیسے وصولنے کے لیے جاتا ہے تو کتنے غریب ایسے ہیں جو اس کے سود کے نیچے دب کر کے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، بدحواس ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانہ ہو جاتے ہیں کہ اب کہاں سے انتظام کرے اس کو دینے کے لیے۔ وہ دنیا میں بڑے بڑے گھرانوں کو برباد کر دیا ہوگا، سود خور آدمی دنیا میں بڑے بڑے گھرانوں کو برباد کیا ہوگا، کئی گھرانے اس کے سود کے نیچے دب کر کے اپنی جان تک قربان کر چکے ہوں گے۔ اسی لیے رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو وہ دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا تھا، اسے بھی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بدحواس کر دے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں یہ کہوں گا کہ آپ چٹنی روٹی کھا لو لیکن سودی کاروبار کے قریب مت جاؤ، سود مت کھاؤ، سودی کاروبار مت کرو، سودی ملازمتیں مت کرو، سود سے سودی لین دین آپ بالکل بند کر دو، ورنہ یہ بات جان لو کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے آپ کو ذلیل و رسوا ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ ایک اور مجرم رب العالمین کے سامنے آئے گا جس کی حالت یہ ہوگی کہ رب العالمین اس کے پیٹھ کو، اس کی پیشانی کو اور اس کی پہلو کو آگ کی تختیوں سے داغے گا، انہیں سزا دے گا۔ میرے بھائیوں، مال کمانا برا نہیں ہے، دولت مند بننا برا نہیں ہے، برا یہ ہے کہ دولت آنے کے بعد، مالدار بننے کے بعد آپ اپنی دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤ، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر آپ اپنے مال کا ذخیرہ کر لو اور اس مال سے آپ رب العالمین کا حق ادا نہ کرو، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، جسے ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے دیے گئے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں صدقات و خیرات نہیں کرتا ہے، رب العالمین کی نگاہ میں وہ اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا مجرم ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ رب کے دربار میں حاضر ہوگا تو رب العالمین اسی دولت کے سامان سے اسے سزا دے گا، اس کی پیٹھ کو داغے گا، اس کے پہلو کو داغے گا، اس کی پیشانی کو داغے گا، یہی اس کی سزا ہوگی، اور اس کے بعد رب العالمین اسے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، یوم یحمى علی فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم۔ رب العالمین کہتا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، جو لوگ سونے اور چاندی اپنے گھروں میں جمع کرتے ہیں، ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ، پھر اس سونے اور چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن رب العالمین اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کرے گا، گرم کرنے کے بعد پھر رب العالمین اسی سونے اور چاندی سے پیشانی کو داغے گا، پیٹھ کو داغے گا، پہلو کو داغے گا، اور رب العالمین یہ کہے گا ھذا ما کنزتم، یہی تمہارا وہ مال ہے جس پر سانپ بن کر کے تم دنیا میں بیٹھے تھے، جس پر سانپ بن کر کے تم دنیا میں اپنا حق جما رہے تھے کہ یہ ہمارا ہے، ہم اسے کسی کو نہیں دیں گے، ہم اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کریں گے۔ رب العالمین یہ کہے گا ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا مال ہے جو تمہارے کسی کام نہیں آیا، آج یہی تمہارا مال تمہارے لیے سزا کا باعث بن گیا۔ میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے اگر رب العالمین نے ہمیں نوازا ہو، اگر رب العالمین نے ہمیں مال و دولت عطا کی ہو تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ہمارا نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے،
ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جب دینے والے نے ہمیں بے انتہا دیا ہے، نوازنے والے نے ہم کو بے انتہا نوازا ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہم اس مال سے اللہ رب العالمین کا حق ادا کریں۔ اللہ رب العالمین کے وہ بندے جو دنیا میں غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ہم ان کا خیال کریں۔ ہم دنیا میں اگر اللہ کے ان فقیر اور غریب و مسکین بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو کل قیامت کے دن رب العالمین بھی ہمارے ساتھ بہتر سلوک کرے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العالمین کا حق نہیں ادا کریں گے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن یہی مال ہمارے لیے سزا کا باعث بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال کی حرص نے انسان کو تباہ و برباد کر دیا، مال کی لالچ نے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور مال کی لالچ انسان کو قبر تک لے کر کے پہنچ گئی۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، یقول ابن آدم مالی مالی۔ آج انسان کہتا ہے یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے، حالانکہ انسان کا مال وہی ہے ما اکلا فافنا، جو کھایا ختم ہو گیا وہی ہمارا ہے، ما لبسا فابلا، جو ہم نے پہن لیا اور اسے بوسیدہ کر دیا، خراب کر دیا، یہی ہمارا مال ہے۔ یا پھر اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کیا تو اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے طور پر اس کو جمع کر لیا، یہی ہمارا مال ہے۔ اس کے بعد بقیہ کیا ہے؟ بقیہ کچھ ہمارا ہے نہیں۔ جس دن ہماری آنکھ بند ہوگی اس میں سے ہمارا ایک دانہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے وارثین اور ہمارے اولیاء سب لوٹ لے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ مال کو جمع کیجئے، لیکن اللہ رب العالمین کا حق اس مال سے ادا کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے، صدقات و خیرات آپ اللہ کی راہ میں کیجئے، آپ اللہ رب العالمین کے غریب اور مسکین بندوں کا خیال کیجئے، تاکہ کل قیامت کے دن جو آپ خرچ کریں، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کریں، یہی نیکیاں کل قیامت کے دن آپ کے لیے سود مند ثابت ہوں، اور یہی نیکیاں آپ کی نجات کے لیے ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت سے مجرمین ہیں جن کی ایک خاص کیفیت ہوگی، ایک خاص حالت ہوگی رب العالمین کے سامنے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف 4 مجرموں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مجرم وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، گونگا ہوگا، اور اسے اللہ رب العالمین سروں کے بل چلائے گا۔ اس لیے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جو رب العالمین کی تابعداری کو قبول کر لے، جو رب العالمین کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دے، جو رب العالمین کا فرما بردار بن جائے، ایسے شخص کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے، جو خواہش نفس کی اتباع کرتا ہے، جو اپنی من مرضی کی زندگی اس دنیا میں بتاتا ہے، رب العالمین کی رضا اس کے مطمح نظر نہیں ہوتی ہے، ایسے اعمال کو انجام دیتا ہے جس سے رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، ایسا انسان مسلمان کہلوانے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ سچا اور پکا مسلمان وہی ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہو، ورنہ ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے، ہماری مسلمانیت بھی خطرے میں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سچے اور پکے مسلمان بن کے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، تاکہ کل قیامت کے دن آپ اللہ رب العالمین کی تیار کردہ سزاؤں سے بچ جاؤ۔ تو ایک مجرم وہ ہے جو اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، گونگا ہوگا اور چہروں کے بل آئے گا۔ دوسرا مجرم وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرے گا، نمازوں سے دور رہے گا، ایسا انسان کل قیامت کے دن اندھا کر دیا جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑی سزا ہے، اللہ رب العالمین اس کی بصارت کو چھین لے گا، اس کے آنکھوں کا نور رب العالمین بجھا دے گا۔ اتنا ناراض ہوگا رب العالمین کہ اللہ رب العالمین اس کی آنکھوں کا نور ختم کر دے گا۔ یہ دوسرا مجرم ہے۔ تیسرا مجرم وہ ہے جو سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، سودی ملازمت کرتا ہے،
सूदी लेन देन करता है, ऐसा इंसान रब की निगाह में इतना बड़ा मुजरिम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मखबूतुल हवास कर देगा, उसका जहनी तवाजुन बिगड़ जाएगा, वो खबती होगा, वो नहीं जान पाएगा कि मैं किधर जा रहा हूं। एक शराबी आदमी जैसे दुनिया में लड़खड़ाते हुए चलता है, वैसे ही सूदखोर आदमी रब्बुल आलमीन की दरबार में लड़खड़ाते हुए पहुंचेगा। और एक चौथा मुजरिम जो रब्बुल आलमीन के दिए गए माल से ज़कात अदा नहीं करता है, सदक़ात व खैरात नहीं करता है, रब की निगाह में वो इतना बड़ा मुजरिम है कि रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उसी माल से उसकी पेशानी को सज़ा देगा, उसके पीठ को सज़ा देगा, और उसके बगल को रब्बुल आलमीन उसी चीज़ से दागेगा और कहेगा यही तेरा माल है जिसको दुनिया में तू जमा करता था। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे लिए बेहतर और मुनासिब ये है कि हम इस दुनिया से जब रुखसत हों तो नेकियां लेकर के जाए, हमारे नामे आमाल में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हों, और नेकियां हमारे नामे आमाल में उसी वक्त बचेंगी जब हम कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हुए अल्लाह और उसके रसूल के कहने के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जब हम उस रास्ते पर चलेंगे तो यकीनन रब्बुल आलमीन के सामने हम सुरखरू और कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमें जो बीमार हैं तो उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा, हमें जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हमें जो मकरूज़ हैं तो उन्हें कर्ज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों के इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, माल में, औलाद में और उम्र में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हमें जब तक ज़िंदा रख, दीन इस्लाम पर ज़िंदा रख, और हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।